خلق کائنات جل جلالہ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ مکہ شریف کی سرزمین پہ جو بیت اللہ ہے، اگرچہ پوری زمین رب کی ملک میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص ایک مقام کی نسبت اپنی طرف کی اور اسے بیت اللہ کہا۔ حالانکہ اللہ تو مکان سے پاک ہے، وہ گھر سے پاک ہے، وہ کوئی گھر بھی کوئی جگہ بھی اس کی ذات کو محیط نہیں، اس کی ذات کو گھیر نہیں سکتی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تو کیا، پوری روئے زمین بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ جسم اور اعضاء سے، وہ مکان سے پاک ہے، لیکن خاص طور پر ایک مخصوص جگہ کو بیت اللہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ کسی کی نافرمانی کرتا ہے، کسی کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے، پھر جس وقت وہ شرمسار ہوتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، تو پھر وہ شرمسار ہو کر اس کے گھر جاتا ہے، اور گھر والا جس وقت یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اگرچہ بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، بڑی میری نافرمانی کی، بڑا میرا دل دکھایا، لیکن اب چل کے میرے گھر آ گیا ہے، تو اب میں اس کی غلطیوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کا اپنے گھر میں چل کے آنا دیکھوں گا۔ تو وہ بڑے سے بڑا، یعنی جس نے کسی کے ساتھ کتنا ہی ظلم نہ کیا ہو، جب وہ چل کے کسی کے گھر چلا جائے تو اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس روئے زمین پہ ایک مخصوص جگہ کو بیت اللہ کہا، تو یہ اس وجہ سے کہ انسان ساری زندگی نافرمانی کر کر کے جب اسے یہ احساس ہو کہ اب مجھے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تو وہ میرے گھر میں آ جائے۔ میں چونکہ پہلے بھی بڑا رحیم ہوں، لیکن جو چل کے میرے گھر میں آ کے میرے گھر کے گرد چکر لگائے گا اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو میں اسے یوں ستھرا کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔